بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ تمام احباب اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین آپ کا اس مسجد میں تشریف لانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس مقصد کو لے کر ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ بیان سے قبل ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا، امید ہے کہ اس کو سن کر آپ کے دل میں ایک تر و تازگی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں، اور آپ نے سنا ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے بھائیوں نے دھوکے سے اپنے باپ سے اجازت لے کر ان کو لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا، اور بعد میں جھوٹا بہانہ بنا کر کہہ دیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پھر راستے میں ایک قافلہ گزر رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے بازار میں جا کر بیچنا شروع کیا۔ یہ مختصر سا واقعہ عرض کر رہا ہوں، ویسے تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ جب بازار میں بیچا جا رہا تھا تو بازار میں ان کو خریدنے کے لیے ایک بڑھیا عورت چند کھوٹے سکے لے کر بھی پہنچ گئی۔ تو لوگوں نے اس بڑھیا عورت سے کہا بھی تمہارے پاس تو تھوڑے سے چند کھوٹے سکے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ لگنے والا ہے، لہذا تیری اس میں کوئی اہمیت نہیں، تجھے کوئی فوقیت نہیں ملے گی کہ تو ان کھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید سکے۔ تو جس بڑھیا نے جب یہ بات سنی کہ مجھے یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ ان چند کھوٹے سکوں کے عوض میں یوسف علیہ السلام کو نہیں خرید سکتی، تو اس بڑھیا نے بڑا ہی پیارا برجستہ جواب دیا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں ان چند کھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں خرید سکتی، لیکن کل جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو لائن میں میرا نام بھی آ جائے گا کہ یہ بڑھیا عورت بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل تھی۔ تو اس کو آپ اپنے اوپر اپلیمنٹیشن کریں مختصر سے وقت کے لیے کہ اگر ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کم نصیب نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ یہ جو چند لمحات ہمیں میسر آئے ہیں، ان لمحات میں ہم اللہ رب العالمین کی ذوق و شوق سے عبادت کریں، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں ہماری مکمل توجہ کنسنٹریشن جو ہے اسی پر ہونی چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمیں اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا ہو، کیونکہ کل جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین پوچھے گا بھئی 2017 میں جو شب برات آئی تھی تم کہاں تھے؟ تو اس وقت ہم بڑے کھلے دل سے کہہ سکے کہ یا باری تعالیٰ تیرے گھر میں تیری عبادت کر رہے تھے۔ تو اس لیے اگر آپ آ گئے ہیں تو پھر آنے کا حق بھی ادا کریں۔ اگر آپ اپنی گفتگو پر ہی لگے رہیں گے اور موبائل کے ساتھ ہی کھیلتے رہیں گے تو پھر آنے کا جو مقصد ہے وہ صحیح کامل طریقے سے حاصل نہیں ہوگا۔ اگر مکمل توجہ ہوگی، 100% توجہ ہوگی، جس طرح آپ نے تلاوت میں نعت میں مظاہرہ کیا اس طرح آخر تک محفل میں اپنا مظاہرہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے احوال پر رحم و کرم فرمائے۔ شعبان المعظم کی یہ جو 15ویں رات ہے، اس کی اہمیت نبی کریم علیہ السلام نے بڑے ہی احسن انداز میں بیان فرمائی ہے۔ اس رات کے متعلق
بڑی ہی سوشل میڈیا کے اوپر دھوم مچی ہوتی ہے کہ یہ اس رات کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. تو اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ یہ رات نفل عبادت کی ہے. نہ تو کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ بھی لازمی اس رات عبادت کرو، اور نہ ہی کسی کو روکا جا سکتا ہے بھی یہ رات عبادت کی رات نہیں، اگر اس رات عبادت کرو گے تو یہ بدعت کا شمار ہوگا معاذ اللہ. تو یہ ایک ایسا نظریہ لوگوں کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اور جو خالی ذہن بندہ ہے جب وہ ایسی تحریر یا تقاریر سنتا ہے تو وہ بھی ایک بار جھٹکا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا عمل کر رہا ہوں. تو کوئی بھی رات ہو، جس رات بھی آپ عبادت کریں گے اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرمانے والا ہے. تو ایسے ہی کسی کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو دلائل چاہیے ہوں تو دلائلوں کے انبار میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ تعالی. جن استادوں سے، جن بزرگوں سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمارے سینے بھرے ہوئے ہیں. تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا جواب نہ دے سکیں. جواب دینے کے لیے اگر جواب دینے شروع کیا تو فجر یہیں پر ہو جائے گی. تو اس لیے جواب دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور اس رات کی جو فضیلت اور اہمیت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اس کے اوپر خالصتاً توجہ دی جائے. یہ رات ایک ایسی عظیم رات ہے کہ جس کے کئی نام جو ہیں وہ تفاسیر کی کتب میں بیان ہوئے ہیں. چنانچہ شیخ شہاب الدین محمود بن عبداللہ الحسینی آلوسی بغدادی علیہ رحمہ، ان کا جو سن وصال ہے وہ ہے سن 1270 ہجری. انہوں نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسی رات کے متعلق جو شب برات ہے جس کو شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کے متعلق آپ نے اس کے کئی نام بیان فرمائے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہیا لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ جو شعبان المعظم کی لیلۃ النصف یعنی 15ویں رات ہے، وتسمى لیلۃ الرحمہ، اس رات کو رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے. وتسمى لیلۃ المبارکہ، اور اس رات کو برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے. ولیلۃ الصک، اور اس رات کو لیلۃ الصک بھی کہا جاتا ہے. اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ کلیئرنس لیٹر، کہ اس رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے نام پروانے جاری کر دیتا ہے. کس نے اگلے سال پیدا ہونا ہے، کس نے اگلے سال جو ہے وہ فوت ہونا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس نے عمرہ کرنا ہے، یعنی تمام امور جو ہیں وہ اس رات اللہ رب العالمین طے فرما دیتا ہے. اور ایک اس کا نام ہے لیلۃ البراءہ. برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی، تو گناہوں سے چھٹکارا پانے کی بھی یہ رات ہے. یعنی کئی نام جو ہیں وہ محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں. ایسے پھر آپ نے آگے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو سک ہے اس کا مفہوم کیا ہے. فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یکتب لعبادہ المؤمنین البراء، کہ اس رات اللہ رب العالمین مومنین کی براءت لکھ دیتا ہے، کہ مومنین گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اس رات یہ پروانہ جاری فرما دیتا ہے. تو اس رات کی اہمیت علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان کے اندر یوں بیان فرمائی ہے. ایسے اس رات کے بارے میں حجت اللہ البالغ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے بھی بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس رات کے متعلق جو ہے وہ تفصیلاً بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات تہائی حصے کو پہنچ جاتی ہے تو اس رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب. آسمان دنیا یہ چونکہ قریب ہے زمین کے، اس لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. زمین سے پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے. پھر اس آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت. پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. تو اللہ رب العالمین جو قریب والا آسمان ہے یہاں پر ہر رات اپنا نزول اجلال فرماتا ہے. وقال، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اعمال العباد تعرض، کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. کب؟ یوم الاثنین، ہر پیر کو، و یوم الخمیس، اور ہر جمعہ رات کو. یعنی کہ پیر کی رات کو بھی بندوں کے اعمال
اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جو جمعہ رات کی شب یعنی شب جمعہ جس کو بولتے ہیں، یہ جو رات ہے، ایک تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ لیلۃ النصف من شعبان ہے کہ شب برات ہے، اور ایک عام طور پر اگر اس کی فضیلت دیکھی جائے تو جو شب جمعہ ہے اس رات کو بھی بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات بھی بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ جیسے بزرگ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس رات کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر معاذ اللہ اس رات کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہ ہوتی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جن کو اپنے و بیگانے سبھی مانتے ہیں، ان کو اپنی کتابوں کے اندر ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ ایک جو چوٹی کا محدث اور ولی ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر اس شب کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرما رہا ہے، اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ لیطلع فیہا، کہ اللہ رب العالمین اس رات اپنے بندوں کو جھانک کر دیکھتا ہے۔ لیطلع اس کا مطلب ہے مطلع ہو کر دیکھنا، کہ جھانک کر اللہ رب العالمین اس رات دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ینزل فیہا الی السماء الدنیا والاحادیث فی ھذا الباب کثیرۃ معلومہ، اور فرماتا ہے کہ اس رات کے متعلق کتب حدیث میں کثیر تعداد کے اندر روایات موجود ہیں، کہ اس رات کے متعلق اگر کوئی یہ کہے کہ ایک حدیث ہے یا دو حدیثیں ہیں، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یا دو حدیثیں نہیں، والاحادیث فی ھذا الباب کثیرۃ معلومۃ، کہ اس شب کے متعلق کتب حدیث میں کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں۔ تو اس لیے اس رات کے متعلق یہ پروپیگنڈا کرنا کہ اس رات کی کوئی اہمیت اور کوئی فضیلت نہیں، اور اس رات جو ہے وہ سو جانا چاہیے، عبادت کرنا یہ بدعت کا کام ہے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ان کا بڑا ہی پیارا جواب دے دیا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو جھانک کر دیکھتا ہے۔ اور ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کے متعلق جو ہے وہ جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ایک بڑا پروپیگنڈا ہے کہ صحیح نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ شاید وہ حدیث غلط ہے، حالانکہ حدیث کی کئی اقسام ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث ضعیف اور ایک ہوتی ہے حدیث موضوع، ان دونوں کو آپ سمجھیے گا۔ حدیث موضوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو کوئی شخص اپنی طرف سے گھڑ دے کہ یہ روایت نبی کریم علیہ السلام سے منسوب ہے، حالانکہ وہ کوئی روایت نہیں ہوتی۔ اور حدیث ضعیف وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ تو نبی کریم علیہ السلام کے ہوتے ہیں، لیکن بیان کرنے والے جو روات ہوتے ہیں درمیان میں، جس کو ہم سلسلہ اسانید بولتے ہیں، ان کے اندر کسی ایک راوی کے اندر کوئی ضعف پایا جائے تو اس لیے اس حدیث کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہی ائمہ کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف اگر کئی اسانید سے مروی ہو جائے تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اس رات کے متعلق جو احادیث ہیں وہ کسی ایک راوی سے نہیں، کئی ایسے روات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ تو کئی ایسے راویان موجود ہیں کہ جو مختلف روات سے ہم تک یہ حدیث پہنچتی ہے۔ تو وہی علماء کرام، ائمہ کرام جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہی ائمہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی حدیث بعض روات سے ہم تک پہنچے تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس سلسلہ میں اس رات کے متعلق جو حدیث ہیں وہ حدیث ضعیف ہیں، ان کا اعتراض بالکل ہی باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ اس رات کے متعلق کوئی احادیث نہیں ہیں، جو ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ ضعیف ہیں تو میرے سامنے یہ صحیح ستہ 6 حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، یہ 6 حدیثیں ایک ہی جلد میں، 6 حدیثوں کی کتابیں ایک ہی جلد میں میرے پاس موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی، ان دونوں کے اندر ائمہ کرام نے پورے باب باندھے ہیں اس رات کے متعلق، اور کہتے ہیں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اس رات کا متعلق پورا ایک باب انہوں نے باندھا ہے کہ اس رات کے متعلق یہ احادیث جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اگر یہی اعتراض کیا جائے کہ اس کے اندر ضعیف حدیثیں ہیں، تو یہ صحاح ستہ، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کی صحیح 6 کتابیں، تو ان کے اندر بھی اس رات کی فضیلت جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے، اور جس لیول کی ہمیں حدیث پاک چاہیے، دلیل چاہیے، وہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ تو لہذا یہ اعتراض سرے سے ہی باطل ہو جاتا ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو اس لیے
اس رات کی اہمیت کو اور اس رات کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے تو وہ ایک بات لکھ دی اور کہہ دیا جی مجھے آج کی رات معاف کر دیا جائے۔ یہ ایک بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ ایک فیشنیبل معافی نامہ، نیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جی ہم فیس بک کے اوپر لکھ دیں گے جس کی ہم نے دل آزاری کی ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بابا اگر معافی مانگنی ہی ہے تو جس کی دل آزاری کی ہے اس کو کم از کم ایک فون ہی کر دو کہ یار میری وجہ سے تیری دل آزاری ہوئی ہے لہذا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر فیس بک کے اوپر پوسٹ نہ لگائی جائے کہ میں آج رات معافی مانگتا ہوں۔ اگر معافی مانگنی ہے تو پھر سچے دل سے معافی مانگو، اپنے دلوں سے بغض کو، کینے کو نکال پھینکو، حسد کو باہر پھینک دو کہ یار میرے دل میں تیرے لیے کوئی بغض اور کوئی کینہ نہیں ہے، میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر جا کے صحیح معافی جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ تو توبہ کا تو مطلب بھی یہی ہے کہ جو توبہ، جس گناہ سے توبہ کر لی جائے پھر دوبارہ زندگی میں وہ گناہ سرزد نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس گناہ سے آپ کو توبہ مل چکی ہے۔ اللہ رب العالمین بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوح، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو جس گناہ سے توبہ کی جائے پھر دوبارہ زندگی میں وہ گناہ سرزد نہ ہو تو سمجھ لو کہ ہمیں اس گناہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری توبہ جو ہے وہ قبول فرما لی ہے۔ تو اس لیے یہ صرف ایک خیالی پلاؤ ہیں یا خیالی چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگا کے تو ہم کہیں گے کہ ہمیں معافی مل جائے گی، یہ صرف ڈرامائی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت ان میں کوئی نہیں ہوتی۔ اگر تو سچے دل سے کی ہے پھر تو میں آپ کی بھی قدر کرتا ہوں، پھر وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگلے سال تک آپ نے کیا کام کیے ہیں، تو وہ بھی یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی بنا پر پتہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین نے بڑے ریسورسز دیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین بتا دیتا ہے کون بندہ کون سی رات کیا کام کر رہا ہے۔ تو میں بتا بھی دیتا ہوں بعض بندوں کو یار آج رات تم فلان جگہ پر گئے تھے لہذا احتیاط کیا کرو۔ تو اس لیے کوشش یہی کیا کریں کہ جتنا خوف ہمیں دنیا کا ہوتا ہے کم از کم اس کا 50% اللہ رب العالمین کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اصل جو کام ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈریں تو پھر ہی ہے۔ بندوں سے ڈر کر تو ہر بندہ کام کر لیتا ہے، اصل کام ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ جو بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے کبھی خشک نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو ہی بہتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد بھی فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ بے شک جو ایمان والے ہیں ان کی کیا شان ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دلوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے، ان کے دلوں پر اللہ رب العالمین کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ بندے ایمان والے کہ جن کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اگر دل میں خوف ہو اللہ رب العالمین کا تو پھر ہنسنا تو بڑی دور کی بات ہے، پھر انسان ہر وقت اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر پشیمان ہی رہتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہی رہتا ہے۔ تو رونے کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بڑی کثیر تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تنسوا العظیمتین، کہ دو بڑی چیزوں کو مت بھولو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بڑی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الجنت والنار، دو عظیم چیزیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے، ان دونوں کو کبھی نہ بھولنا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اس لیے کرنا کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنا اس بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین ہمیں دوزخ سے بھی آزادی عطا فرمائے گا۔ تو یہ دو چیزیں جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ جب آپ نے یہ چیز بیان کی تو کیا ہوا؟ ثم بکا، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتی جرا او بل دموعہ جانب لحیتہ، اس قدر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو تعلمون من علم الآخرہ، اگر تمہیں آخرت کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم ہو جائے جو مجھے علم ہے تو کیا ہو؟ لما شیتم الی الصعید، تم دنیا داری چھوڑ دو، دور دراز جنگلوں میں چلے جاؤ، ولا حسیتم علی رؤوسکم التراب، اور اپنے سروں کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دو۔ کہ یہ کتنی دوزخ کی ہولناکیاں ہیں کہ اگر ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے
تو اللہ رب العالمین کبھی ہمیں چھوڑے گا نہیں، اور تمہارے دل میں اس چیز کا خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا دے گا، تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے تم اپنی دنیا داری چھوڑ دو، لا مشیتم الی الصعید، دور دراز جنگلوں میں چلے جاؤ، ولا حسیتم علی رؤوسکم التراب، اور اپنے سروں کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دو۔ تو یہ دوزخ اور جنت جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام جن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، جس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں کہ جنت بھی عام چیز نہیں ہے اور دوزخ بھی عام چیز نہیں ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ان دونوں کا بھی بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بھی کوئی بات نہیں، جتنا مرضی گناہ کر لے ہم نے جانا تو جنت میں ہی ہے۔ بے شک ایمان والا جنت میں تو جائے گا ہی، لیکن ایک مرحلہ بھی ہے، اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو وہ براہ راست بغیر سزا کے کس طرح جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک دنیا داری کی مثال لے لیں، جو بچہ چوتھی یا پانچویں کلاس پاس ہی نہیں کرتا تو وہ چھٹی کلاس میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو ایسے اگر ہم دنیا داری کا امتحان پاس نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کریں گے، اپنے گناہوں کی خرمستیوں میں بدمست رہیں گے، تو پھر ہم کیسے جنت تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو جنت میں پہنچنے کا راستہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے، اور جس پل سے گزرنا ہے وہ پل جس کو پل صراط کا نام دیا گیا ہے، وہ کتنا باریک ہے؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس کے اوپر سے گزر کر پھر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو اگر یہی خوف ہمارے دل میں ہو، اور وہ جو پل بنایا گیا ہے پل صراط جس جگہ پر، اس کے دائیں بائیں دوزخ ہی دوزخ ہے، تو اس کو کراس کریں گے تو پھر ہی آگے جائیں گے نا۔ تو جنہوں نے عبادتیں کی ہوں گی، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھا ہوگا، تو وہ تو چٹکی کی مقدار میں پل صراط جو ہے وہ کراس کر کے چلے جائیں گے، لیکن جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہوں گی، نمازوں کی پابندی نہیں کی ہوگی، شراب خوری کی ہوگی، زنا کاری کی ہوگی، سود خوری کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائیاں کی ہوں گی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہوگی، لوگوں کے مال ہڑپ کیے ہوں گے، یتیموں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہوگا، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھا ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھا ہوگا، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھا ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھا ہوگا، تو اگر اس کے باوجود ہم یہ سمجھے کہ ہم بخشے جائیں گے، یہ صرف ہمارا خیال باطل ہے۔ بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے تو اگر کوئی خیال کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں پھر تو ٹھیک ہے، کہ جس نے ہمیشہ اپنے والدین کی جو فرما برداری کی ہو، اپنے بھائیوں کا ادب کیا ہو، اپنے بچوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھا ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھا ہو، یتیموں کا مال ہڑپ نہ کیا ہو، سود خوری نہ کی ہو، شراب خوری نہ کی ہو، زنا کاری نہ کی ہو، جوا نہ کیا ہو، یہ تمام چیزیں جن سے خلاق عالم نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے اگر کوئی بندہ رکا رہے اور پھر یہ اپنے دل میں خیال کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ نافرمانیاں بھی کرتے رہیں اور دل میں یہ خیال باطل بھی ہم پیدا کرتے رہیں کہ ہم ساری نافرمانیاں کرتے رہیں، نہ نمازوں کی پابندی ہو، نہ روزوں کی پابندی ہو، حج فرض ہو چکا ہے حج بھی نہ کیا ہو، شرابیں بھی پیتے ہوں، زنا بھی کرتے ہوں، بدکاریاں بھی کرتے ہوں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی بھی کرتے ہوں، قربانیاں نہ کرتے ہوں، جو رزق حلال کے ذرائع ہیں ان کو نہ اپنایا ہو، رزق حرام کے ذرائع کو اپنایا ہو، پھر یہ خیال رکھا جائے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ خیال باطل ہے۔ دوستو، آج کی رات توبہ کی رات ہے، توبہ کر لو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو۔ اگر ہم نے توبہ کر لی اور پھر آئندہ زندگی بھر جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، تو پھر دل میں یہ خیال بھی پیدا کر لینا کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ خیال صرف اس لیے ہو کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں تو یہ ایک معیوب سی بات ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تو رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ جنت اور دوزخ کتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ان کا مذاق بھی نہ اڑانا، بلکہ ان کے بارے میں، جنت کے بارے میں ہمیشہ طلبگار رہنا اور دوزخ کے بارے میں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے رہنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، کہ ہمیں نجات کس طرح حاصل ہوگی، یہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو 3 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والیسع بیتک، کہ جو تمہیں فرصت کے لمحات ملیں وہ کلبوں، نائٹ کلبوں اور جوا خانوں اور دوسری جگہوں پر صرف نہ کیا جائیں۔ والیسع بیتک، وہ اپنے فرصت کے لمحات اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا۔ ایک تو ہے کہ نمازوں کے لیے مسجد میں آنا، دیگر عبادات کے لیے مساجد میں جانا، لیکن جو ان کے علاوہ جو فرصت کے لمحات ہوں، کاروبار سے فارغ ہوئے ہیں تو وہ وقت جو تمہیں ملا ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ابکی علی خطیئتک، کہ جب کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس گناہ پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، رونا
اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا، یہ 3 چیزیں اپنا لو، تمہیں دنیا میں بھی نجات مل جائے گی، آخرت میں بھی نجات مل جائے گی۔ اب اس حدیث پاک کو اگر میں اس کی تشریح کروں تو کافی ٹائم لگ جائے گی۔ پہلے نمبر پر شاہ فرمایا امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پر قابو رکھا جائے۔ زبان کا معاملہ اتنا نرم اور نازک قسم کا معاملہ ہے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ یا ذرے کو آفتاب بھی بنا دیتا ہے، اور اسی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ انسان کو ثریا کی رفتوں سے گرا کر گڑھے کا مکین بھی بنا دیتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہوں اور اچانک دوران گفتگو ایک ایسا جملہ آپ کی زبان سے صد ہو جائے جو اللہ رب العالمین کو بڑا ہی ناپسند ہو، تو اللہ رب العالمین آپ کو دوزخ کے گڑھے کا مکین بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوگی، اللہ رب العالمین کے قرآن کریم کی زبانوں کے اوپر تلاوت جاری ہوگی، بزرگان دین کے قصے زبانوں کے اوپر جاری ہوں گے، ہمیشہ سچ زبان سے نکلے گا، تو پھر وہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بڑا ہی مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ تو امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پر قابو رکھا جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المرء مخفی تحت لسانہ، کہ انسان یہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وہ گفتگو نہیں کرے گا تب تک اس کے بایو ڈاٹا کے بارے پتہ نہیں چلے گا، اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ المرء مخفی تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی انسان گفتگو کرے گا، وہ بندہ گفتگو کرے گا، تو آپ کو اس کی گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کتنے پانی کے اندر ہے۔ المرء مخفی تحت لسانہ، تو انسان کا تعارف اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، کتاب الایمان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم، مسلمان کی تعریف نبی کریم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، المسلم، مسلمان وہ ہے، المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب میں نے اور آپ نے جھانک کر دیکھنا اپنے گربانوں کے اندر کہ میری زبان سے اور میری کرتوتوں سے کتنے لوگ محفوظ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیں ایک بتا دیا، ایک لسٹ ہمیں تیار کر کے بتا دی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے، ہم نے فلیش بیک میں جانا ہے کہ کیا میری زبان سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، کیا میری زبان سے کبھی کوئی جھوٹ تو نہیں نکلا، کیا میری زبان سے کسی کے بارے غیبت تو نہیں ہوئی، کیا میری زبان سے کوئی جھوٹ تو نہیں نکلا، کیا میری زبان سے کسی کے خلاف کوئی بکواس تو نہیں ہوئی۔ تو یہ میں نے بھی دیکھنا ہے اور آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ میری زبان کی وجہ سے کس کس کی دل آزاری ہوئی ہے۔ فیس بک کے اوپر تو پوسٹ لگانا بڑا آسان ہے کہ مجھے معاف کر دو، لیکن جس بندے کی دل آزاری کی ہے اس بندے سے پوچھنا کہ یار میری وجہ سے تمہاری کوئی دل آزاری نہیں ہوئی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جس دن ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں مسلمان کی قدر جو ہے وہ محسوس ہو گئی کہ مسلمان کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے کعبۃ اللہ تیری بڑی شان ہے، لیکن اس مومن کی شان تجھ سے کہیں زیادہ ہے جو پکا سچا مسلمان ہو، کہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر مسلمان کی شان ہے۔ تو ہم کعبۃ اللہ کی تو بڑی عظمت کریں، بڑا اس کا ادب کریں، بڑی اس کی تعریف کریں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کا دل ہم توڑتے رہیں، یہ کہاں کی مسلمانی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ زبان کے آداب میں یہ بات شامل ہے۔ پہلے نمبر پر جو نجات کا راستہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ زبان ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے زبان کے معاملات کے حوالے سے ہی کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو غیبت کرنا، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے تم اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی بات بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے گھر میں ایک عورت آئی جو بھاری وجود کی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی موٹی عورت تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اس کی غیبت مت کر۔ تو آپ حیران ہو گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کون سی غیبت کر دی؟ تو آپ نے فرمایا یہی بات جو تو نے اس کی غیر موجودگی میں کہی ہے کیا تو اس کے سامنے کہہ سکتی ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں اس کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یہی تو غیبت ہے، کہ اگر کسی بندے کے اندر کوئی کوالٹی یا کوئی عیب ہو
وہی بات اس کے سامنے بیان نہ کی جائے، اس کی غیر موجودگی میں وہ بات بیان کر دی جائے، تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا شمار غیبت میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ جائزہ بھی لینا ہے آج کی رات، ہم نے دیکھنا بھی ہے کہ کیا ہمارے اندر ایسی کوالٹی تو نہیں کہ جو بات ہم کسی کے سامنے نہیں کر سکتے اور اس کی غیر موجودگی میں ہم وہی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ نقص موجود ہے تو اس نقص کو دور کرنا چاہیے، یا اپنے اندر ایسی طاقت اور قابلیت پیدا کرنی چاہیے کہ جو بات اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں اس کے سامنے کی جائے، اس کو بتایا جائے یا تیرے اندر یہ عیب ہیں، اگر تو اتنی ہمت پیدا کر سکتے ہیں تو اتنی ہمت پیدا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت بھی نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین تو ارشاد فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کہ غیبت کرنا یہ ایسا قبیح قسم کا فعل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دیا ہے۔ ایک دن ایک صحابی تھے، ان سے خطار سرزد ہوئی جس کی سزا تھی کہ ان کو جو ہے وہ رجم کیا جاتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ خطار سرزد ہوئی ہے، اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کر لو، اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں توبہ تو کر لوں گا، اللہ رب العالمین توبہ بھی قبول فرما دے گا، لیکن بعد میں آنے والے جو ہیں ان کے لیے کوئی سبق نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ اس سے یہ فعل سرزد ہوا ہے، لہذا اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ جب ان کو سزا دے کر واپس آ رہے تھے تو دو اشخاص ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یار مائز نے کتنا قبیح قسم کا فعل جو ہے وہ قرار دیا کہ ان سے ایک خطا جو وہ سرزد ہوئی۔ تو دو اشخاص نے ان کی وفات کے بعد ان کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک گدھا جو ہے وہ مرا ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں افراد کو بلایا اور کہا کہ اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیشہ ہمیں حلال کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، آج آپ ہمیں یہ حرام کھانے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی تم نے غیبت کی ہے وہ اس سے بھی کہیں قبیح قسم کا فعل ہے، کہ میں تو مائز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں سیر کر رہا ہے اور تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ تو ان دونوں صحابہ نے اسی وقت توبہ کی اور آئندہ ایسے فعل کے نہ کرنے کا عہد کیا، تو پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ابھی کوئی جھوٹ نہیں بولا ان کے بارے میں یہی کہا کہ یہ دیکھو مائز نے کیا کام کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کو مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ ہے غیبت۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کا استعمال وہ اچھا ہونا چاہیے، ایسے اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین واضح الفاظ میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر ہم لعنت کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر ہماری لعنت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جو اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو بندے کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک، جو رحمت کے فرشتے ہمارے پاس ہوتے ہیں، تباعد عنہ الملک میلا، وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ من نتن ما جاء بہ، کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے اس قدر بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس کی بدبو سونگھ کر 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے۔ اور جو شخص ہو جھوٹ کا پلندہ، کہ جس کی زبان سے کبھی سچ ہی نہ نکلا ہو، تو پھر رحمت کے فرشتے اس کے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یہ جھوٹ اس قدر قبیح قسم کا ایک فعل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ بھی اس بندے کا جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو نجات کا جو راستہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا وہ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی زبان کا استعمال اچھا کیا جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر کشادہ ہونا چاہیے، کہ تمہیں جو فرصت کے لمحات ملیں وہ لمحات اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لمحات اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا کرو۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ابکی علی خطیئتک، کہ جب کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس خطا پر نادم ہوا کرو، رویا کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ یہ شخص جو روتا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ انا عبدا بکا فی امت من الامم، کہ جب آدمی روتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے وعزتی لا یبکی عبد من خشیتی،
کہ جو بندہ روتا ہے اللہ رب العالمین اپنی عزت کی قسم کھاتا فرماتا ہے وعزتی، کہ مجھے میری عزت کی قسم، لا یبکی عبد من خشیتی، جو بندہ میرے خوف سے روتا ہے، میرے خوف سے اپنے آنسو بہاتا ہے، الا اجرتہ من نطمہ، میں اس کو اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہوں۔ یہ خلاق عالم رب کائنات اپنی عزت کی قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے خوف سے، میرے ڈر سے آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وعزتی لا یبکی، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، لا یبکی عبد من خشیتی، جو بندہ میرے خوف سے آنسو بہاتا ہے، ابدلتہ ضحکا فی نور قدسی، کہ میں پھر رب اس کو ایسی مسکراہٹ عطا فرماتا ہوں کہ پھر وہ قیامت کے دن بھی ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ بندہ جو آج دنیا میں اللہ کے خوف سے آنسو بہا لے گا، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا فرما لے گا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو رسوا نہیں چھوڑے گا، اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن ایک ایسا نور عطا فرمائے گا کہ وہ ہنستا ہی رہے گا۔ تو یہ ہے رونے کی برکت، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کا اجر، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی طلب کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی برائیاں بہت زیادہ ہوں گی، اسے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا کہ اس کو اب جہنم میں جو ہے وہ لے جایا جائے، تو اس کی آنکھوں کا ایک قطرہ جو دنیا میں اللہ رب العالمین کے خوف سے نکلا ہوگا وہ قطرہ آڑے آ جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا بھائی تعالیٰ تیرے حبیب نے تو فرمایا تھا کہ جس بندے نے تیرے خوف سے اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی بہایا وہ بندہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا، کہ ایک قطرہ بھی اگر آنکھ سے اللہ رب العالمین کے خوف سے نکلا ہوگا تو وہ ایک قطرہ بھی کل جہنم میں جانے کے لیے آڑے آ جائے گا۔ وہ ایک قطرہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا بھائی تعالیٰ تیرے حبیب کا فرمان تھا کہ جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو بھی نکلا ہوگا وہ شخص کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، تو وہ قطرہ آگے آ جائے گا، تو اللہ رب العالمین پھر اس بندے کو جس کا اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی اللہ رب العالمین اس کو دوزخ سے نجات عطا فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ تلک العین علی النار، کہ جس شخص نے اللہ کے خوف سے آنسو بہایا اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا۔ تو یہ اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی برکت ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی عنایات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو بتانے کو تو بہت کچھ ہے لیکن مجھے پتہ ہے کل آپ لوگوں نے کام پر بھی جانا ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، میں تو بولتا چلوں گا، فجر بھی ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے آپ لوگوں کا احساس ہے کہ آپ لوگ وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی آئی ہیں، صبح اسکول بھی جانا ہے، آپ لوگوں نے کام پر بھی جانا ہے، تو یہ جو چند منٹ آپ سے گفتگو کی ہے برائے مہربانی اس کو پلے باندھیے گا، اپنی زبان کا استعمال اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، معافی مانگنی ہے تو اس بندے سے ڈائریکٹ معافی مانگنی ہے، فیس بک کے اوپر پوسٹ لگانے سے، واٹس ایپ اور وائبر کے اوپر جو ہے وہ پوسٹر لگانے سے، گروپ ایڈمن بن کر جو ہے وہ معافی مانگی جائے تو وہ کوئی معافی نہیں ہے، یہ بناوٹی معافی ہے، ڈرامائی معافی ہے۔ حقیقت میں کسی سے معافی مانگنے ہے تو اس کے پاس جا کر کہا جائے یار میری وجہ سے تیری دل آزاری ہوئی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے جو کوئی بھی جس کی مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو میں ان سب سے آج کی رات معافی مانگتا ہوں، اور اگر کسی نے میرا دل دکھایا ہو میں تو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ معاف کر دیتا ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہوتا، نہ کسی کے بارے میں کبھی کینہ رکھا ہے، تو میں آپ تمام لوگوں سے کہ اگر کسی کی میری ذاتی بنیاد پر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سب سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آج کی رات ہماری معافیوں کو بھی قبول فرمائے اور ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے، اور آج کی رات جو بقیہ رات باقی ہے اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بزم